کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو بہت ہی غریب تھے، بہت ہی غریب تھے. ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے تو دوسرے وقت کا کھانا کھانے کے لیے سوچنا پڑتا تھا. رہنے کے لیے کوئی اچھا مکان نہیں تھا، کوئی اچھا مکان نہیں تھا. ایک مرتبہ اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا عالم یہ تھا کہ جب رات ہوتی تھی تو بغیر مصطفیٰ کو دیکھے ہوئے، بغیر مصطفیٰ کی زیارت کیے ہوئے اپنے بستر پہ نہیں جاتے تھے. جب صبح ہوتی تھی تو پہلے میرے نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، رسول اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے کام کو شروع کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت جلیبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو، نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اتنے غریب ہیں، ہم اتنے غریب ہیں، نہ میرے پاس رہنے کے لیے اپنا خود کا مکان ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی ساز و سامان ہے، نہ میں زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوں، میں زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوں، میری اچھی جو قد بھی نہیں ہے. بھلا مجھے کون اپنی بیٹی دے گا، کون مجھے اپنا داماد بنائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے وہی فرماتے ہیں کہ جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو، نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ حضرت جلیبیب پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کون اپنا داماد بنائے گا، میرے پاس اپنا رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو جلیبیب مدینہ شریف میں میرا ایک انصاری صحابی ہے، تم ان کے گھر میں جاؤ اور وہاں جا کر کے میرا سلام پیش کرنا اور ان سے کہنا کہ میں جلیبیب تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری بیٹی سے جو ہے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، میرے نبی نے مجھے بھیجا ہے، مصطفیٰ نے مجھے بھیجا ہے. حضرت جلیبیب دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ یہ کیسا معاملہ ہے. حضرت جلیبیب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں، نہ میرے پاس کھانے کا انتظام ہے، نہ رہنے کا انتظام ہے، نہ میری قد اچھی ہے، نہ میری شکل و صورت اچھی ہے. وہ تو بہت بڑے رئیس انسان ہے، بہت ہی مالدار انسان ہے، اس کی بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، بھلا وہ مجھے کیسے اپنا داماد بنا سکتے ہیں، مجھے وہ کیسے اپنی بیٹی دے سکتے ہیں؟ رشتے میں کوئی مناسبت نہیں نظر آ رہی ہے. حضرت جلیبیب دل میں سوچتے ہیں اور پھر ایک جانب رسول اللہ کا حکم بھی تھا. حضرت جلیبیب سوچتے ہیں اگر نہ گیا تو رسول اللہ کے حکم کی جو ہے نافرمانی ہو جائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں جلیبیب جاؤ اور میرا پیغام اس میرے صحابی کو دے دینا. حضرت جلیبیب آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کنڈی کو ہلاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے جس نے میرے دروازے کو دستک دیا ہے، کون ہے جس نے میرے دروازے کی کنڈی کو ہلایا ہے، کون ہے جس نے مجھے آواز لگایا ہے؟ حضرت جلیبیب فرماتے ہیں کہ میں جلیبیب ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. جیسے ہی وہ صحابی میرے نبی کا نام سنتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اور آنے کے بعد ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے بتاؤ جلیبیب کیسے آنا ہوا، میرے نبی نے کیوں بھیجا ہے؟ حضرت جلیبیب فرماتے ہیں کہ سنو بات اتنی چھوٹی سی نہیں ہے، میں ایسے ہی دروازے پہ نہیں کہہ دوں گا چلے میں آپ کے گھر کے اندر جاتا ہوں، اندر بیٹھ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت جلیبیب اس انصاری صحابے کے ساتھ ان کے گھر میں جاتے ہیں، چارپائی لگاتے ہیں، چارپائی پہ بستر لگاتے ہیں. اس کے بعد حضرت جلیبیب بیٹھتے ہیں اور وہ صحابی پوچھتے بتاؤ جلیبیب کون ایسی بات ہے جو تم دروازے پہ نہیں کہہ سکتے تھے، گھر کے اندر کہنے کے لیے آ گئے ہو؟ حضرت جلیبیب فرماتے ہیں کہ سنو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں اور میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. جیسے ہی حضرت جلیبیب یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، وہ انصاری صحابی تعجب میں پڑ جاتے ہیں. وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ جلیبیب اس کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی اپنا مکان ہے، نہ تو یہ زیادہ خوبصورت ہے، نہ اس کے پاس جو ہے کھانے پینے کے لیے کوئی ساز و سامان ہے، نہ اس کی قد اچھی ہے. اسے کیسے اپنا داماد بنایا جائے، اسے کیسے اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا جائے؟ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں سنو جلیبیب یہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، میں اپنی بیوی سے مشورہ لے
ہوں، میں اپنی بیوی سے مشورہ لے لوں۔ جیسے ہی وہ انصاری صحابی اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ جلیبیب آیا ہے میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ خود سے نہیں آیا ہے بلکہ اللہ کے رسول نے اسے بھیجا ہے، جیسے ہی حضرت وہ انصاری صحابی اپنی بیوی سے یہ بات کہتے ہیں تو وہ اس انصاری صحابی کی بیوی انکار کر دیتی ہے کہ یہ جلیبیب اتنا غریب ہے، نہ اس کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان ہے، نہ اس کے پاس جو کھانے پینے کے لیے کوئی ساز و سامان ہے، یہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری بیٹی کو کیا کھلائے گا، یہ میری بیٹی کو کیا پہنائے گا۔ جیسے ہی اس انصاری صحابی کی بیوی یہ بات کہتی ہے تو اس کی بیٹی ایک اپنے کمرے سے سن رہی تھی، وہ اپنے کمرے سے باہر آتی ہے، اپنے حجرے سے باہر آتی ہے اور اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہتی ہے امی جان آپ صرف آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، آپ آنے والے کی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں، آپ آنے والے کے قد کو دیکھ رہے ہیں، آپ آنے والے کے اسٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اسے بھیجا کس نے ہے، اسے بھیجا کس نے ہے، اسے بھیجا اس رسول نے ہے جس کے قبضے میں دنیا کی ساری چیزیں ہیں، اسے اس رسول نے بھیجا ہے کہ دنیا میں جو زمین پہ کھڑے ہو کے اگر آسمان کے چاند پہ انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں تو آسمان کا چاند بھی تو ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ امی جان آپ اس کی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھیجنے والے کی حیثیت کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جو اس جلیبیب کو اس رسول نے بھیجا ہے، جو رسول اگر دنیا میں کھڑے ہو کر کے اس زمین پہ کھڑے ہو کر کے آسمان کے ٹوٹے ہوئے سورج کو اشارہ کر دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج دوبارہ حضرت علی کے لیے پلٹ آتے ہیں۔ امی جان آپ آنے والے کی حیثیت کو نہ دیکھیں، آنے والے کے اسٹیٹس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس بھیجنے والے کے اسٹیٹس کو دیکھیں جس کے قبضے میں اللہ نے دنیا کی ساری دولت کو دے دیا ہے، ساری طاقت کو دے دیا ہے۔ امی جان اب میری شادی کسی سے نہیں ہوگی، میری شادی اگر ہوگی تو اسی جلیبیب سے ہوگی جس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے، جس کو میرے نبی نے بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آخرکار اس انصاری صحابی کی بیٹی کی شادی حضرت جلیبیب سے ہو جاتی ہے۔ حضرت جلیبیب جو ایک غریب صحابی تھے، بہت ہی غریب تھے، جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ اچھے کپڑے بھی نہیں تھے، ایک وقت کا کھاتے تھے تو دوسرے کے وقت کا کھانے کے لیے سوچنا پڑتا تھا۔ شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہونے کے بعد حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جلیبیب اور اس کی بیوی کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو خدا کی قسم آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ گواہ ہے نکاح کے بعد حضرت جلیبیب جو سب سے زیادہ غریب صحابی تھے، نکاح کے بعد جیسے میرے نبی برکت کی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جلیبیب کی زندگی میں ان کو اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس وقت کے زمانے میں سب سے قیمتی اور سب سے جو ہے قیمتی لباس اگر کوئی پہنتی تھی تو وہ کوئی اور نہیں حضرت جلیبیب کی بیوی پہنا کرتی تھی۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔